بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین و ناظرین، ہماری آج کی اس ویڈیو کے اندر مولوی ساجد خان صاحب کوڈو پھکڑ باز کے پیش کردہ حوالہ جات پر گفتگو ہوگی۔ اختصار کے ساتھ ہم مولوی ساجد خان صاحب کوڈو کے جو جھوٹ ہیں، جناب کی کذب بیانی ہے، وہ آپ حضرات کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ کوڈو پھکڑ باز بلونگڑا یہ چلا ہے حسام الحرمین کو جھوٹا ثابت کرنے، یہ چلا ہے بدبخت جہل نمونہ کوڈو پھکڑ باز بلونگڑا امام اہل سنت شیخ الاسلام والمسلمین مولانا احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ کو جھوٹا ثابت کرنے۔ اس کے بڑے مر گئے، ان کی ہڈیاں گل سڑ گئیں، مر کر مٹی میں مل گئے، وہ امام اہل سنت رحمہ اللہ کا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ یہ ٹیڑھی بکری چلی ہے امام اہل سنت رحمہ اللہ پر بکواس کرنے۔ یہ رد شہاب ثاقب ہے اور صفحہ نمبر اس کا 102 ہے۔ یہاں سے ایک حوالہ پیش کرتا ہے عبارت، جی یہ دیکھیں مولانا سملی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ عبارات حرف بحرف لفظ بلفظ دیوبندی کتب سے لی گئی ہیں۔ جب یہ عبارات دیوبندی کتب سے لی گئی ہیں تو پھر فتویٰ وقوع کذب یہ کسی دیوبندی کتاب سے دکھایا جائے یا گنگوئی صاحب کی کسی کتاب سے دکھایا جائے۔ جناب جی کتاب کا مطالبہ میں نے نہیں کیا، میں بیوقوف نہیں ہوں، بلکہ میں نے باقاعدہ ایک احمق کا حوالہ دیا تھا۔ آپ اس احمق کو بھول رہے ہے۔ یہ گنبد کی صدا جیسے کہو ویسے سنو، ہمارا تو یہ اصول ہے میرے بھائی۔ ہم نے کچھ اور آلت کی کتابوں سے سیکھا یا نہ سیکھا ہو، آلت کی زبان ہم نے ضرور سیکھی ہے۔ تو جیسے گفتگو کرو گے رد عمل میں ویسے جواب ملے گا، ہم سے اس کی توقع مت رکھنا۔ یہ رد شعب ثاقب ہے اور یہ مفتی محمد اجمل نام کا ایک احمق ہے، کیونکہ آپ کے نزدیک تو کتاب کا مطالبہ کرنا بیوقوفی حماقت ہے۔ تو یہ احمق جو ہے وہ صفحہ نمبر 102 پر لکھتا ہے، بلکہ احمق الناس صفحہ نمبر 2 پہ لکھتا ہے، مسلمانوں افطرا پردازی تو جب ہوتی کہ اعلیٰ قبلہ ان علماء دیوبند کی عبارتیں خود اپنی طرف سے بنا لیتے یا ان عبارتوں میں ایک لفظ بلکہ ایک حرف کا بھی تغیر کر دیتے، اور جب وہ عبارتیں بھی لفظ ہی آج بھی ان علماء دیوبند کی تصنیفات میں موجود ہیں اور خود ان عبارات کے لفظ کے درست و صحیح ہونے کا وہ اعتراف کرتے ہیں۔ پہلے تو ایک جھوٹ تھا، اب 2 جھوٹ کا میں مطالبہ کروں گا۔ ایک تو ہماری کس کتاب کے اندر ہے، اس حوالے میں نے یہ حوالہ پیش کیا تھا، آپ اس حوالے کو کیوں کھا گئے؟ اس حوالے کی روشنی میں کس کتاب کے اندر ہے کہ مولانا گنگوئی صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی کسی کتاب میں فتویٰ دیا ہو، اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہ اس کے ایک ایک لفظ سے علماء دیوبند کے اتفاق ہو۔ یہ کوڈو صاحب صفحہ نمبر 102 کا حوالہ پیش کر کے سنی علماء سے سوال کرتے ہیں۔ اب فقیر کوڈو پھکڑ باز کو یہ چیلنج کرنے لگا ہے، کوڈو کا جھوٹ ظاہر کرتے ہوئے، اس کی کذب بیانی کو ظاہر کرتے ہوئے میرا یہ چیلنج ہے کوڈو پھکڑ باز کو، اگر یہ اندھیرے کی پیداوار نہیں ہے، 2 ابوں کی یہ پیداوار نہیں ہے، 1 ابے کی پیداوار ہے، اگر یہ حلالی ہے تو یہ ہمیں صفحہ نمبر 102 پر مولانا سملی رحمہ اللہ جو یہ لکھتے ہیں، یہاں فتوے کا لفظ دکھا دے کہ یہ فتویٰ دیوبندی کتب سے لیا گیا ہے یا گنگوئی صاحب کی کسی کتاب سے لیا گیا ہے، ہمیں یہ فتوے کا لفظ ہمیں دکھا دے اگر یہ سچا ہے۔ جب مولانا سملی رحمہ اللہ نے فتوے کا ذکر ہی نہیں کیا، صفحہ نمبر 102 پر فتوے کا لفظ نہیں ہے، تو پھر اس عبارت کو لے کر جھوٹ بول کر سوال کرنا، یہ اس کا دجل، اس کا مکر، اس کا فریب ہو سکتا ہے، یہ اس کی گندی ذہنیت کی خباثت ہو سکتی ہے۔ یہ حوالہ مولانا سمبلی رحمہ اللہ کا پیش کر کے یہ فتوے کا سوال نہیں کر سکتا۔ اگر میں غلط ہوں تو کوڈو یہ مجھے غلط ثابت کر کے دکھائے، ورنہ یہ تسلیم کرے کہ یہ جھوٹا ہے اور چلا ہے امام اہل سنت رحمہ اللہ کو جھوٹا ثابت کرنے۔ اتنا بڑا دجل یار کتابوں کے ہوتے ہوئے دوسروں کو تانا دیتا ہے کہ کیمرے کے سامنے بیٹھ کے یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ بھئی جب تمہارے شاگرد سنیں گے، تمہارے چیلے چانٹے سنیں گے جو تمہارے سامنے کتابیں کھول کے رکھتے ہیں، وہ کیا کہیں گے کہ حضرت اتنے بڑے دجال ہیں، حضرت کذاب ہیں، کتابوں کے ہوتے ہوئے وہ بھی کیمرے کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں۔ جب یہاں پر فتویٰ کا لفظ نہیں ہے، عبارات کا لفظ ہے،
براہین قاطعہ، تحذیر الناس، حفظ الایمان، ان عبارات کا ذکر ہے، تو پھر فتویٰ کے حوالے سے سوال کرنا یہ تمہاری خباثت ہے، یہ تمہارا دجل ہے۔ باقی رہ گیا فتویٰ، میں پہلے جواب دے چکا ہوں کہ یہ رد شہاب ثاقب جواب ہے شہاب ثاقب کا، حسین احمد ٹانڈوی، یہ اس کا رد ہے۔ تو ایک الگ فصل فتویٰ وقوع کذب کے حوالہ سے مولانا شبلی رحمہ اللہ نے یہاں پر لکھی ہے اور اس کا ذکر کیا ہے، لہٰذا یہ تمہارا جھوٹ ہے، یہ ایک جھوٹ ہو گیا۔ دوسرا اس کا جھوٹ یہی کتاب صفحہ نمبر 249 فتویٰ وقوع کذب کی تاریخ بیان کرتے ہوئے مولوی ساجد خان صاحب کوڈو یہ کہتے ہیں کہ جی مولانا شبلی رحمہ اللہ صفحہ نمبر 249 پر مہر ہے، وہاں پر لکھا ہوا ہے 1301 سن ہجری۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ جی 1301 سن ہجری یہ فتویٰ گھڑنے کی تاریخ ہے۔ اسی طرح یہ رد شہاب ثاقب میرے ہاتھ میں ہے، اور یہ ادارہ غوثیہ رضویہ لاہور پاکستان کی چھپی ہوئی صفحہ نمبر 249 ہے۔ صفحہ 249 پر بھی اس جو جعلی فتوے کی جو عبارت صاف نقل کی ہے، اس کے آخر میں وہ جو جعلی مہر ہے اس پر 1301 ہجری لکھا ہوا ہے۔ گویا یہ فتویٰ 1301 ہجری میں لکھا گیا تھا، 1301 ہجری میں یہ لکھا گیا۔ اور پھر اسی کو بنیاد بنا کے کوڈو صاحب نے آگے ایک عمارت کھڑی کی، الحمدللہ اس کے جوابات ہو گئے۔ یہاں صرف جھوٹ بیان کرنا مقصد ہے۔ میرا کوڈو پھکڑ باز صاحب کو یہ چیلنج ہے، پھر کہنے لگا ہوں اگر یہ ایک ابے کا ہے، یہ رات کے اندھیرے کی پیداوار نہیں ہے، حلالی ہے، تو اس پوری کتاب کے اندر مولانا شبلی رحمہ اللہ کا اپنا موقف یہ ثابت کر کے دکھائے کہ یہ فتویٰ 1301 سن ہجری میں لکھا گیا۔ جاؤ یار، صفحہ نمبر 249 چھوڑو، 50 چھوڑو، 51، 52، 53، 54 یہ چھوڑیں، پوری فصل چھوڑیں، یہ پوری کتاب یہ فقیر چیلنج کرنے لگا ہے کہ کوڈو اپنے اس جھوٹ کا دفاع کر کے دکھائے کہ یہ فتویٰ وقوع کذب 1301 سن ہجری مولانا اجمل شبلی رحمہ اللہ نے اپنا موقف نظریہ بیان کیا ہو۔ وہ تو خود آگے 2-3 صفحات چھوڑ کے لکھتے ہیں کہ یہ فتویٰ 1308 سن ہجری میں لکھا گیا۔ یار اتنا بڑا دجل، اتنا بڑا جھوٹ، وہ بھی کیمرے کے سامنے، کوڈو صاحب شرم نہیں آتی ہوگی آپ کو؟ آپ میں کہاں شرم؟ یہ 2 جھوٹ ہو گئے رد شہاب ثاقب۔ تیسرا جھوٹ، مولوی کوڈو صاحب نے انوار آفتاب صداقت اپنی متعدد ویڈیوز کے اندر اس کا حوالہ پیش کیا، صفحہ نمبر اس کتاب کا صفحہ نمبر 51۔ یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ امکان کذب اور خلف وعید یہ دونوں ایک ہی چیز ہے۔ یہ کوڈو صاحب اب ایک عبارت پڑھتے ہیں حضرت قاضی فضل احمد صاحب کی، اور کہتے ہیں کہ قاضی صاحب کا یہ اپنا موقف ہے۔ یہ دیکھیے میرے پاس انوار آفتاب صداقت ہے، اس کا صفحہ نمبر 51 ہے، جدید ایڈیشن ہے، صفحہ نمبر 51 ہے۔ اس میں لکھے کہ خلف وعید اور کذب اللہ تعالیٰ ایک ہی بات ہے، یعنی خلف وعید اور اللہ کو جھوٹا ماننا ایک ہی بات ہے۔ گویا آپ کو اقبال ہے تو بحث کی ضرورت نہیں۔ اچھا فرمائیے، خلف وعید کے کیا معنی ہیں؟ یہی کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ اور وعید کے خلاف کرتا ہے، دوسرے معنوں میں جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف کرتے تو صاف ہے کہ جھوٹ بولتے ہیں۔ خلف وعید کا معنی یہ کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف کرتا ہے، اور یہ بعینی جھوٹ ہے۔ تو جو خلف وعید کے قائل ہیں وہ اللہ کے جھوٹے ہونے کی بھی معاذ اللہ قائل ہیں، اور یہ آپ نے مان لیا کہ بعض اشاعرہ، آپ ان کو کافر نہیں کہہ رہے، انہیں بس غیر موقعین کہہ رہے، بعض اشاعرہ وقوع خلف وعید کے قائل ہوئے ہیں۔ جب وقوع خلف وعید کے قائل ہوئے ہیں تو انوار آفتاب صداقت کے فتوے کی روشنی میں وہ وقوع کذب باری تعالیٰ کے بھی قائل ہوئے ہیں، اور آپ نے ان کو کافر نکالا، لہذا آپ خود کافر ہو۔ ہم نے اس کا بھی جواب دے دیا تھا کہ یہ اخراج الکلام علی اعتقاد المخاطب، قاضی صاحب یہ اپنا موقف بیان نہیں کر رہے۔ میں پھر چیلنج کرنے لگا ہوں کوڈو صاحب کا جھوٹ ظاہر کرتے ہوئے، اس کی دم پر پاؤں رکھتے ہوئے، کہ یہ قاضی فضل احمد صاحب کا اپنا موقف نظریہ قاضی صاحب کی اس کتاب میں ثابت کر کے دکھائے۔ جاؤ یار،
میرا چیلنج ہے پوری کتاب سے قاضی فضل احمد صاحب کا یہ موقف نظریہ کہ قاضی صاحب کہتے ہوں میرا یہ موقف نظریہ ہے کہ خلف وعید اور امکان کذب دونوں ایک شے ہیں، ایک چیزیں ہیں، یہ ثابت کر کے دکھائے۔ آگے خود قاضی صاحب اپنا موقع بیان کرتے ہیں یہ اتنا ملعون بدبخت دجال کذاب ہے کہ کیمرے کے ہوتے ہوئے، کتابوں کے ہوتے ہوئے تھوک کے حساب سے جھوٹ بول رہا ہے اور شرماتا بھی نہیں ہے۔ اوپر سے یہ کہتا ہے، شاگرد مجھے یہ کہتے ہیں حضرت استاد جی آپ نے تو کمال کر دیا۔ شاگردوں نے تو کہنا ہے واقعی آپ کمال کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ واقعی کمال کرتے ہیں۔ یہ تین جھوٹ میں نے ان دونوں کتب سے آپ حضرات کی بارگاہ میں کوڈو پھکڑ باز ٹیڈی بکری کے بیان کیے۔ اب اس ٹیڈی بکری کو میرا چیلنج ہے کہ یہ اب حلالی بنے، اپنے ان تین جھوٹوں کا مجھے جواب دے، نہیں تو آپ سمجھ لیں کہ اس کے پلے کچھ نہیں بچا سوائے جھوٹوں کے، سوائے دجل کے، سوائے فریب کے، سوائے دھوکہ بازی کے۔ اب جھوٹ، دجل، دھوکہ بازی، فریب پر بنیاد رکھ کر عوام کو گمراہ کر کے گنگوئی صاحب کی گردن کو لعنت اور کفر کے توق سے بچانا چاہتا ہے، یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکے گا کتابوں کے ہوتے ہوئے۔